اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، مرسل حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تموت ولسانک رطب من ذکر اللہ، کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، زبان پر اللہ پاک کا اسم گرامی ہو، اس حال میں تمہاری موت آئے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ موت اسی حالت میں آتی ہے جس حالت میں انسان زندگی گزارتا ہے۔ جس گفتگو کو کرتے ہوئے اکثر اس کے اوقات گزرتے ہیں، اس کی زندگی گزرتی ہے، جو زبان پر اکثر طور پر بات رہتی ہے، موت کے وقت بھی وہی بات اس کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ موت کے وقت کوئی سبزی فروش تھا تو وہ سبزی بیچنے کی باتیں، وہی تکرار اس کی زبان پر تھا، بولی لگاتا تھا کسی چیز کی، اکثر اس کی زبان پر وہ باتیں تھیں، موت کے وقت بھی وہی باتیں زبان سے ادا ہو رہی تھیں۔ تو اللہ کی یاد میں اگر اور ذکر اللہ میں اگر وقت گزرتا ہو، اکثر وقت گزرتا ہو، تو انشاءاللہ العزیز وقت آخر زبان پر اللہ کا ذکر ہی جاری ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی اور جس عمل کو افضل قرار دیا گیا کہ تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تم ذکر اللہ میں مشغول ہو، اس حال میں تمہاری موت آئے، اس کے صحیح ہم اہل اور بن جائیں گے، مستحق بن جائیں گے، اور اس کو پورا کرنے والے ہم بن جائیں گے اگر ہمارے اکثر اوقات اللہ کے ذکر میں گزرے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر، اللہ کا ذکر جو ہے عالم الایمان، ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہو تو دیکھنے والا اس کے ایمان کی شہادت دے سکتا ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کیونکہ منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں آیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو بہت کم یاد رکھتے ہیں، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو جسے دیکھو گے کہ اکثر ذکر اللہ اس کی زبان پر ہے، اللہ کی یاد میں مشغول ہے، مصروف ہے، تو سمجھو کہ یہ ایمان والا ہے، یہ عالم الایمان، ایمان کی علامت ہے۔ ذکر اللہ میں مشغول ہونا ایمان کی علامت ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، نفاق سے براءت ہے، منافقت سے بری ہے وہ شخص جس سے دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ کیونکہ نفاق جو ہے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک کافر مجاہر ہوتا ہے جو علی الاعلان کفر کرتا ہے، ایک منافق ہوتا ہے جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے اور اس کے اندر کفر ہوتا ہے، یہ نفاق ہے، منافقت ہے۔ تو فرمایا کہ ذکر اللہ
یا ذکر اللہ میں جس شخص کو مشغول دیکھو، براءۃ من النفاق، یہ منافقت سے براءت کی علامت ہے کہ یہ شخص نفاق سے بری ہے۔ اور منافقین کا انجام انتہائی خطرناک ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کریم میں ہے کہ بلا شبہ منافقین جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی جہنم کے 7 طبقات ہیں، اوپر والے 6 طبقات میں سب سے اوپر والے میں ایمان والے گناہگار، جو ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے لیکن گناہگار ہوں گے، ان کو رکھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان پر غشی طاری کر دی جائے گی، بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ بے ہوشی میں ان کو آگ کی تکلیف نہیں ہوگی، بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اگر وہاں پہ ہوش آ گیا سزا کے دوران اگر ہوش آ گیا تو پھر نانی یاد آ جائے گی۔ یعنی ظاہر ہے ایک شخص بے ہوش ہو، جیسے آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، بے ہوش ہے، آپریشن ہو رہا ہے، چیر پھاڑ ہو رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں تکلیف ہوتی ہے، جب ہوش میں آتا ہے بعد میں اسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر اس سے پین کلر ادویات دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے وہ تکلیف ہے اس کی شدت میں کمی آ جائے۔ لیکن جب آپریشن ہو رہا ہوتا ہے، چیر پھاڑ جسم کی ہو رہی ہوتی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایمان والے جو جہنم میں جائیں گے وہ ان پر غشی طاری کر دی جائے گی، بے ہوشی طاری کر دی جائے گی۔ سزا دینا مقصود نہیں ہوگا، ان کی صفائی مقصود ہوگی کہ جنت میں جانے کے اہل اور لائق بن جائیں۔ دنیا میں تو محنت کی نہیں، دنیا میں اپنی صفائی کی نہیں، اور دنیا کی یہ جو گناہ ہیں ان سے پاک ہوا نہیں، تو اب جہنم میں صفائی ہوگی، جا کر جب جہنم میں صفائی ہو جائے گی جنت کے لائق بن جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ تو سب سے اوپر والے طبقہ میں ایمان والے جو گناہگار ہوں گے اور بغیر توبہ کے ان کی موت آ چکی ہو۔ سب سے آخری گڑھے میں منافق لوگ ہوں گے، سب سے آخری گڑھے میں، جہاں ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی ان کی چیخ و پکار کو سننے والا نہیں ہوگا، سب سے آخر میں نیچے جو پڑے ہوں گے۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر اللہ ایسی نعمت ہے، براءۃ من النفاق، منافقت سے انسان کو بری کر دیتا ہے۔ یعنی جسے دیکھو کہ ذکر کثیر میں لگا ہوا ہے، ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ اللہ کا کوئی نام ہے۔ ہمیں تو آج تسبیح پکڑتے ہوئے شرم آتی ہے، ہاتھ میں موبائل جس میں 2 جہان کی بے حیائی کی چیزیں وہ پکڑتے ہیں، ہم فخر محسوس کرتے ہیں، تسبیح پکڑتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے ریاکار ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے دکھلاوا نہیں ہوتا، دکھلاوا کرنے کی نیت سے ہوتا ہے، اس سے دکھلاوا نہیں ہوتا کہ انسان تسبیح پکڑی ہو تو دکھلا، پھر تو قرآن میں ہاتھ میں قرآن پکڑو گے، سبھی دکھلاوا ہوگا، نماز پڑھنے ہوں گے سب کے سامنے، سبھی دکھلاوا ہوگا، پھر ہر عمل کو چھوڑتے جاؤ گے کہ جس میں دکھلاوا ہے۔ یا کوئی شخص ریاکار کہے، کسی کا کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے، کسی کا کہنے سے کیا ہوگا؟ تو چلو اللہ کا ذکر تو تسبیح کا بھی محتاج نہیں ہے زبان پر، لیکن یہ اسے مذکرہ فرمایا، اسے کیا فرماتے ہیں؟ مذکرہ، اللہ کا نام، اللہ کا ذکر یاد کرا دیتی ہے بندے کو۔ یعنی تسبیح دیکھ کر فوراً خیال آتا ہے، اللہ کے ذکر کا خیال آتا ہے، کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ کے ذکر کی طرف دھیان جاتا ہے، تو یہ مذکرہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ ذکر اللہ ایسی نعمت ہے، اللہ کا ذکر ایسی نعمت ہے، براءۃ من النفاق، جو منافقت سے انسان کو بری کر دیتا ہے۔ اور یہ 2 چیزیں حاصل ہو گئی، نفاق سے بری ہو گیا اور ایمان کی علامت ہو گئی، کتنی بڑی چیز ہے۔ اسی پر جنت ہے کہ انسان سے منافقت دور ہو جائے، ایمان والا صحیح اللہ کی نگاہوں میں شو ہو جائے، اللہ کی نگاہوں میں یہ ہو جائے کہ بندہ ایمان والا ہے۔ باقی رہے معاصی گناہ، وہ تو ایک مجلس تنہائی کی
زندگی کے ساری خطاؤں کو دھو کے رکھ دیتی ہے۔ ایک مجلس، تنہائی کی مجلس نہیں، تنہائی کی ایک بیٹھک، ایک اللہ سے ملاقات کہ جس میں جی بھر کے اللہ کے سامنے روئے، آنسو بہائے، زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان بچ گیا کیونکہ ذکر اللہ تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، ایمان کی علامت ہے، منافقت سے بری ہو گیا، اب جنت ہے اس کے لیے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حصن من الشیطان، ذکر کیا ہے؟ حصن من الشیطان، شیطان سے بچاؤ کا ایک قلعہ ہے۔ حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ قلعہ جو ہوتا ہے نا، پرانے زمانوں میں قلعے ہوتے تھے، بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دیواریں، موٹی موٹی دیواریں ہوتی تھیں، اس قلعے کے بیچ میں شہر آباد ہوتے تھے۔ دشمن باہر سے حملہ کرتا تو وہ کامیاب نہ ہو سکتا تھا کیونکہ قلعہ ہے، محفوظ قلعہ ہے۔ تو فرمایا ذکر اللہ ایسا قلعہ ہے کہ جو شیطان کو اندر آنے سے روکتا ہے، یعنی شیطان کا حملہ اس شخص پر کامیاب نہیں ہوتا جو شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو، اللہ کی یاد میں مشغول ہو۔ لو جی، شیطان ہی سب سے بڑا دشمن تھا، تو اللہ کے ذکر سے یہ ضمانت مل گئی اور حفاظت مل گئی کہ شیطان سے تم محفوظ رہ سکو گے، شیطان سے تم محفوظ رہ سکو۔ اور شیطان کی کوشش یہی ہے، کوشش یہی، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، سب سے پہلا کام شیطان یہی کرتا ہے کہ انسانوں کو، لوگوں کو اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، اللہ کی یاد اس نے لوگوں سے بھلا دی، غفلت میں مبتلا کر دیا۔ اب جب غفلت میں مبتلا کیا تو آسانی سے اس نے اپنا شکار بنا لیا۔ تو اللہ کی یاد میں جو شخص مشغول ہو اور ہم وقت مشغول ہو، شیطان اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھا ہے۔ اذا غفل وسوس واذا ذکر اللہ خنس، جب انسان غافل ہوتا ہے شیطان وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ، جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ خنسا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی دیکھتا ہے کہ اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے ذکر کی عادت شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، شیطان سے یعنی قلعہ ایک بن جاتا ہے اور انسان قلعے میں آ جاتا ہے، قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان باہر کھڑا ہے، وہ اندر آ نہیں سکتا۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَحِرْزٌ مِّنَ النَّارِ، جو سب سے زیادہ جو مقصودی چیز ہے، حِرْزٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، اور یہی مقصود ہے۔ ایمان جب آ جاتا ہے، منافقت سے برات مل جاتی ہے، شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے، تو آخر کا نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم سے بچ جاتا ہے۔ اگر ایمان سلامت نہ رہا، منافقت میں مشغول ہو گیا اور شیطان کے چکروں میں آ گیا تو پھر تو جہنم ہی ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں پہلے اس کے کنٹرول میں آ گئی، ذکر اللہ کی برکت سے ایمان حاصل ہو گیا، ایمان کی علامت بن گیا، منافقت سے برات مل گئی، شیطان سے حفاظت مل گئی، تو چوتھی چیز وہ یقینی طور پہ حاصل ہوگی، یعنی جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ پانچویں چیز کا آپ خود بخود نتیجہ نکال لیں، جب جہنم سے محفوظ ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جنت میں انشاءاللہ العزیز، اور اللہ پاک کی رضا۔ اس کے درمیان میں بھی ایک چیز ہے، جب ایمان حاصل ہو گیا، منافقت سے برات ہو گئی، شیطان سے محفوظ ہو گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، تو کیا حاصل ہو گیا؟ اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو گئی، اللہ کی رضا اس کے شامل حال ہوگی، اللہ پاک اس سے خوش ہو گئے۔ جب اللہ پاک خوش اور راضی ہو گئے تو پھر اللہ پاک سوائے جنت کے اس کو کوئی اور ٹھکانہ، کوئی اور اسے مقام نہیں دے سکتے کہ اس کی رضا کا، جس سے وہ راضی ہو جائے گا اسے لازمی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس شخص سے ناراض ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ بس یہ آخر میں آ کے جو بات ٹھہرتی ہے وہ اللہ کی رضا پر ٹھہرتی ہے۔ اس لیے اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ہر کام اس لیے کرو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، ہر کام اس لیے کرو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے، ذکر اس لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔
مقصود اللہ کی رضا ہے۔ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ ہر نیک عمل کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں چاہے آپ نیت کریں نہ کریں، ایمان والے کی نیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ ایمان ہم نے کس لیے ایمان کے ساتھ ہیں؟ کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے۔ نفاق سے، منافقت سے کیوں بری ہیں؟ شیطان سے بچنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ جہنم سے کیوں بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا کہ سمجھو اللہ پاک اس پہ راضی ہے، اللہ کی رضا اس سے حاصل ہے۔ اور مرنے کے بعد یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو فوراً جس جہان سے واسطہ پڑنا ہے وہ قبر کا جہان ہے، وہ قبر کا جہان ہے۔ اور قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت معاملہ ہے قبر کا۔ ایک شخص تھا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا دور تھا۔ اس کی موت آئی تو اس کی تدفین کی گئی۔ تو جب اس کی لحد تیار کی گئی، لحد میں اسے رکھنے لگے تو اژدہا نکل آیا، پوری قبر کے سائز کا سانپ وہاں اس کی لحد میں پڑا جہاں اسے میت کو رکھنا تھا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے، اس قبر پر مٹی ڈالی، دوسری قبر کو الحاظ القیاس کئی دفعہ قبر۔ حضرت ابن عباس سے ذکر کیا گیا، حضرت نے فرمایا کہ یہ عذاب قبر ہے، تم روئے زمین پوری زمین میں قبریں بنا لو، اس اژدہا نے واپس نہیں ہٹنا، کسی بھی قبر میں اس کو رکھ کر تم اپنا چلے جاؤ یہاں سے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تو چنانچہ پھر اس پہ عمل کیے گئے۔ تو اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا، جو غسل دیتا تھا مردوں کو، کہو جی غسل دے دو مردے کو۔ تو اس نے جب کپڑا ہٹایا غسل دینے کے لیے تو اس کی گردن پر اتنا موٹا، پوری اس کی گردن پر اژدہا لپٹا ہوا تھا غسل سے پہلے۔ اس نے کہا میں تو نہیں اسے غسل دیتا، یہ تو سانپ ہے، اژدہا ہے۔ اسی طرح وہ چھوڑ کر آ گئے۔ اسی طرح ایک شخص ماں کا نافرمان تھا، تو قبر سے رات کے وقت اس کی قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آتی تھی، جیسے گدھا بولتا ہے زور زور سے آواز آتی تھی۔ تو کسی سے، اس کے اہل خانہ میں سے کسی سے پتہ کیا گیا تو لوگوں نے بتلایا یہ کہ اپنی ماں کو، جب اس کی ماں اسے سمجھاتی تھی، ویسے آوارہ سا تھا، ماں اسے سمجھاتی تھی کہ ایسا نہ کیا کرو، تو ماں کو کہتا تھا تو گدھے کی طرح بول رہی ہے، گدھے کی طرح تو بول رہی ہے۔ بس یہ جب اس کی موت آئی تو ہر رات اس کی یہ حالت ہوتی ہے، اس کی قبر سے گدھے کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ تو اسی طرح ایک صحابہ کو گالیاں دینے والا شخص تھا، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ تو اس کی موت کے وقت بھی یہی حالت ہوئی کہ اژدہا اسے ڈس رہا ہے۔ تدفین سے پہلے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اژدہا اس کی قبر میں ہے، پوچھا گیا، کہتا جی صحابہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ تو اللہ تبارک کی یہ قبر کا معاملہ بہت سخت ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ یعنی اچانک موت نے آنا ہے، اور موت کے بعد سیدھے ہم قبر میں جائیں گے، کہیں اور نہیں جانا۔ محشر تو بعد میں ہے، پہلے قبر ہے۔ محشر میں تو ایک ایسا منظر ہوگا کہ اربوں کھربوں دنیا محشر میں کھڑی ہوگی، ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا چند لوگوں کے سوا۔ تو قبر میں تو اکیلے پڑے رہنا ہے۔ اگر قبر میں اژدہا یا سانپ نکل آئے پھر میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ کہاں جائیں گے؟ کس کو بلائیں گے مدد کے لیے؟ کون ہماری چیخ و پکار سنے گا؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ کون ہمیں بچائے گا؟ اللہ کی طرف سے وہ مسلط کیا جائے گا تو بچائے گا کون پھر؟ تو قبر کا معاملہ، اس لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر کے معاملے میں بہت زیادہ جو حساس تھے۔ قبرستان جاتے تو قبروں کو دیکھ کر روتے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کس نے پوچھا تو فرمایا کہ پہلی منزل ہے، یہاں کوئی کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہے، یہیں پہ پھنس گیا تو آگے پھنستا چلا جائے۔ واقعتاً ایسا ہے، جو عذاب قبر سے بچا لیا گیا تو کیا معنی ہے اس کا؟ تو آگے بھی انشاءاللہ رحمت ہوگی، آگے بھی رحمت ہوگی۔ اور جس نے پھنسنا ہے وہ یہیں پہ پھنس جائے گا۔ جس نے عذاب میں مبتلا ہونا ہے وہ قبر میں، قبر ہے اس کی پہلی سی۔
بعض بیوقوف لوگ تو قبر کو قبر مانتے ہی نہیں ہیں پتہ ان کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے ان کو، قبر کو قبر ہی نہیں مانتے، عذاب قبر کے منکر ہیں۔ ایسے ایسے فتنے بھی ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے سب کو۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے ما من شیء انجا له ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ او کما قال۔ فرمایا کسی آدمی کا کوئی عمل، اب سن لیں حدیث پاک کے الفاظ، اس کا معنی، کسی شخص کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ کیا معنی نکلا، کیا مفہوم نکلا؟ کہ سب سے زیادہ اگر کوئی اس میں مؤثر چیز ہے عذاب سے بچانے والی، عذاب قبر سے بچانے والی، وہ کیا چیز ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ باقی بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے عذاب قبر سے بچانے میں، وہ کس چیز کا ہے؟ ذکر اللہ کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے۔ سمجھنا آسان سی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم مجھے یاد کرو، زمین پر تم بیٹھ کے یاد کرو، جب تم قبر میں چلے جاؤ گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جب اللہ یاد کریں تو بندے کو عذاب ہوگا؟ جی اللہ پاک جس کسی بندے کو یاد کرے محشر میں، وہ محشر میں ذلیل ہو رہا ہوگا کیا؟ یا پاؤں پل صراط سے اس کا پاؤں پھسل کر سیدھا جہنم میں چلا جائے گا وہ، جسے اللہ یاد رکھیں گے؟ تو اللہ پاک نے تو وعدہ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندے نے اپنی مختصر سی زندگی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، بہت مختصر سی زندگی، اور اللہ پاک نے اس کے بدلے میں اپنے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہے۔ تو اس لیے میں اس کا معنی اس آیت کا یوں کیا کرتا ہوں، فاذکرونی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا، فرق ہے اس میں؟ بولنا تو صحیح، یاد کرنا اور یاد رکھنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ذکر الہی بڑی نعمت ہے، سب سے افضل ذکر روایات میں ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ایمان بھی ہے، اس کے جتنا ورد ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بیٹھ کر دکان پہ کام کرتے ہوئے، دنیا کا کام کرتے ہوئے، سوائے استنجے کی حالت کے، اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گندی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں کچرا پڑا ہے، وہاں اللہ کا نام لیں گے تو ایمان کے سلب ہونے کا خطرہ ہے، یاد رکھنا۔ بے وضو سجدہ کرنا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ فقہ کی، اصول فقہ کی کتاب میں ہم نے مسئلہ پڑھا تھا کہ بے وضو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے بے وضو، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو گندی جگہ پر، کچرے والی جگہ پر، استنجے والی جگہ پر اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، زبان بند۔ ویسے حکم ہے کہ ہر حال میں کرو، چاہے وضو ہے نہیں ہے، اور جگہ پاک ہونی چاہیے۔ تو چل پھر رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، کام پہ بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، ذکر اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ تو سب سے آسان ہے، سب سے آسان عمل ہے۔ قرآن پاک ہر بندہ نہیں پڑھا ہوا، پھر پڑھے ہوئے ہیں تو غلط پڑھتے ہیں قرآن پاک، بہت ساری غلطی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ میں تو اگر غلطی ہو بھی صحیح تو بہت جلدی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس کا یعنی تھوڑا سا